إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما۔ اگر تم بچو بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے گناہ تمہارے معاف کیے جائیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں باعزت جگہ، عزت کی جگہ میں تم کو داخل کیا جائے گا۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، تو پھر دو فائدے، ایک اللہ تمہاری چھوٹی غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کرے گا، دوسرا اللہ تم کو عزت کی جگہ میں داخل کرے گا۔ تو بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو دو فائدے، ایک فائدہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے اللہ گناہوں کو معاف کریں گے، دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت کی جگہ میں اللہ داخل کریں گے، جنت میں داخل کریں گے۔ تو پہلے بڑے بڑے گناہوں سے بچنا۔ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے گناہ، ایک بڑے بڑے گناہ۔ چھوٹے گناہوں کو بولتے صغیرہ، صغائر ہے، تو بڑے بڑے گناہوں کو کبیرہ گناہ بولتے ہیں، بڑے بڑے گناہ۔ تو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کرتی، اور بڑے بڑے کیا بولتے، دوسرا اللہ عزت کی جگہ میں اللہ داخل کرتی۔ تو بڑے بڑے گناہ کسے بولتی؟ بڑے بڑے گناہ کسے بولتی؟ تو حدیث کی، قرآن کی روشنی میں علماء کرام کے باتوں کو جمع کر وہ دیکھیں گے تو بڑے بڑے گناہ کسے بولتی؟ تو قرآن مجید میں جس گناہ پر شرعی حدود مقرر کی گئی ہیں، یہ گناہ کریں گے تو شریعت میں، قرآن میں اس کی سزا یہ ہے، ایسا ہوتا نہیں حکم، یہ گناہ کریں گے تو اس کی سزا یہ ہے قرآن میں، یا پھر یہ گناہ کریں گے تو قرآن حدیث میں اس کی وعید آئی ہے، یہ گناہ کرنے والا ایسا جہنم میں جاتا ہے، یہ گناہ کرنے والا اس کی گواہی قبول نہیں کرتے، یہ گناہ کرنے والا ہمیشہ نہیں ہے کہ وہ حدیث میں قرآن میں سے رہتا ہے، تو یہ گناہ کرنے والا جھوٹا ہے، ایسا کا قول کو۔ تو قرآن حدیث میں یہ گناہ کرے تو یہ ہے کہ ویسا وعید ہے نہیں۔ تو وہ کون سے گناہ ہے کہ وہ سب گناہ بھی بڑے بڑے گناہ میں داخل ہے۔ بڑے بڑے گناہ کون سے ہے؟ تو بڑے بڑے گناہوں میں سے لیسٹ تقریباً ایک مفسر صحابہ میں سے ایک صحابی، ہمارے نبی کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں بولتے ہیں 70 گناہ ہے کہ وہ بولتے ہیں بڑے بڑے گناہ۔ پھر ہر ایک جگہ انہوں بولتے ہیں 70 نہیں بلکہ 700 گناہ ہے بڑے بڑے گناہ کو وہ بولتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی پوائنٹ کیا بولے تو اللہ تعالیٰ ہے نہیں، اب بات کیا سمجھ میں آ گئی؟ بڑے بڑے گناہ جن کو کرنے سے اللہ منع کیا نہیں، بڑے بڑے گناہ نہ کرو قبول کو، اگر ہمیں ان سے بچ گئے تو دو فائدے، ایک فائدہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتی، دوسرا عزت کی جگہ میں اللہ داخل کرتی۔ تو اب بڑے بڑے گناہوں سے نہیں بچے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف نہیں کرتا کا قبول کو، اس سے کیا ضروری بات نہیں ہوا۔ لیکن ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا بولے تو بڑے بڑے گناہوں سے بچے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا۔ لیکن اللہ کی شان اور اللہ کی مشیت ہے، اللہ بڑے بڑے گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک اصولی بات کیا بولے تو جب تک آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچتا نہیں تو اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، بچنا چاہیے۔ بچے بغیر بھی اللہ معاف کرتے ہیں، اللہ کی مرضی اختیار ہے، لیکن بچنے میں اللہ تعالیٰ کے لیے آسانی ہے، ہمارے لیے آسانی ہے، اللہ معاف کرتی ہے اسے۔ دیکھو بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، دیکھو اللہ کے ہیں بڑے بڑے گناہ، ذرے پردے تو آج دیکھو اس میں تقریباً 100 سے زیادہ گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ، ان سے آدمی بچنا، بڑے بڑے گناہوں سے۔ دیکھو آدمی جتنے چھوٹے چھوٹے بتانے بیچ میں بڑے بڑے گناہ نہیں کرا تو چلا کہ کیا اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے کا وہ ضروری نہیں ہے، ایک بات ہے، اصولی بات ہے۔ البتہ اگر آدمی بڑے بڑے گناہوں سے نہیں بچا تو بھی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن خاص کر شرک، کفر اور ایسے کام نہیں کرنا، کفر اور شرک یہ نہیں سر کا، دوسرے چھوٹے موٹے کا تو گناہ ہے یا بڑے بڑے گناہ کیا پھر بھی اللہ معاف کر ڈالتے ہیں۔ اور ایک یہاں اصولی بات آدمی ہے نہیں بڑا گناہ کو بار بار کر رہا، ساتھ میں استغفار بھی کرتا ہے، توبہ بھی کرتا اللہ تعالیٰ سے، پھر توبہ اس کی کیا بولتی ہیں چھوڑ دیتا ہے، توبہ پر کھڑکو آتا نہیں ہے، توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کے بعد پھر کیا کرتا ہے نا، پھر وہ گناہ کرتا ہے،
تو توبہ کے ساتھ بڑا گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے کیا؟ دوسری بات چھوٹا گناہ کرتا ہے لیکن اسے بار بار کرتا ہے. چھوٹا گناہ لے کیا ہوتا؟ یہ گناہ لے تو کیا ہوتا؟ ایسا تو بھی سمجھ کو کرتا ہے بول رہے ہو. یہ بڑا گناہ ہے نہیں. بڑا گناہ کرتا ہوا استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ سے تو اس پر اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی نہیں ہوتی. ایک بار تو معافی چاہتا ہے ہوں. لیکن یہ چھوٹا گناہ کا بول کو اسے بار بار کرتا ہے سمجھو. یہ چھوٹا گناہ بھی بار بار کرنے سے چھوٹا گناہ بڑا ہو جاتا ہے. دیکھو بڑے بڑے گناہ کون سے؟ دیکھو شرک اور کفر کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر سکتے. شرک نہیں کرنا. دیکھو نمبر 1 گناہ شرک اور شرک کے علاوہ وہ عقائد و اعمال جن سے کفر لازم آتا ہے. ایسے عقائد ایسے عمل ایسے باتیں ایسا نہیں کرو تو کیسا کام کیسا ہوتا، ایسا نہیں کرو تو شادی کیسا ہوتی، شادیاں کر لے کیسا کرنا، سوچ ایج کرے تو چنے تو کیسا، ایسا بولتے تھے نہیں کرا میں ایسا ہوتا، ایسا نہیں کرتا ویسا ہوتا، ایسا کو بولتے تھے نہیں. یہ سب باتیں کفر اور شرک کی باتیں نہیں بولنا. یہ سب چیزیں تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونا. نہیں ہے تو اللہ معاف کر سکتے ہیں. کوئی گناہ کرتے ہوئے شرک کفر ہے بولتا اللہ معاف نہیں کرتے. پھر نمبر 1 کفر شرک. دوسرا گناہ کسی جان کو عمدن قتل کرنا، کسی کو قتل کر دینا جان بوجھ کر. تیسرا جادو کرنا. جادو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا ہے اس کے بارے میں. نمبر 4 فرض نماز کو چھوڑنا یا وقت سے پہلے پڑھنا. فرض نماز چھوڑ ڈالنا ہے پھر ٹائم آنے سے پہلے پڑھ لینا، نہیں کرنا ایسا. ٹائم ہونے کے بعد پڑھنا. نماز فرض ہونے کا کب ہو؟ ٹائم ہونے کے بعد فرض ہونے کا، ٹائم ہونے کے بعد اذان دینے کا. تو ٹائم ہونے سے پہلے نہیں پڑھنا. نمبر 5 زکوٰۃ نہ دینا. زکوٰۃ نہیں دینا بھی بڑا گناہ بلا رخصت شرعی. نمبر 5 نمبر 6 بلا رخصت شرعی رمضان شریف کا کوئی روزہ چھوڑنا یا رمضان کا روزہ رکھ کر بلا عذر توڑ دینا. کوئی عذر نہیں ہے رمضان کا روزہ چھوڑ ڈالتا ہے آدمی. پھر اس کی بات کیا ہے؟ روزہ رکھا لیکن پھر کیا بھی بیماری کیا بھی پریشانی نہیں ہے روزہ توڑ دیا تو وہ آدمی کے لیے بھی بڑی سزا ہے، بڑا گناہ ہے. نمبر 7 فرض ہوتے ہوئے حج کیے بغیر مر جاتا ہے. حج فرض ہے آدمی پر لیکن نہیں کر رہا، کرے بغیر مر گیا، بڑا گناہ ہے. نمبر 8 والدین کو تکلیف دینا اور ان امور میں ان کی نافرمانی کرنا جن میں فرما برداری واجب ہے. تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ماں باپ کی فرما برداری بھی کس میں کرنا؟ سو اللہ رسول کے باتوں سے ماں باپ کی بات ٹکراتی نہیں. ماں باپ جب تک حرام شرک کرو کا کو نہیں بولتے تب تک ان کی بات سن سکتے ہیں. ماں باپ ہم داڑھی منڈا بڑی ماں باپ خود شرک کے کام کرو بول رہی بولے تو ہمیں ان کی بات ہاں نہیں سننا. جہاں ان کی بات سننا ہے، ان کی خدمت ہے، کام کرنا ہے وہاں کر لینا. لیکن دوسری شریعت کی بات دین کی باتوں میں نو کہ اللہ یہ کام کرو بول رہا، ہمارے ماں باپ نکو کرو بول رہے ہیں تو ہاں ماں باپ کی بات نہیں سن سکتے. تو ماں باپ کی اطاعت کرنا اللہ رسول کے باتوں سے ماں باپ کی بات ٹکراتی نہ ہو تو ان کی اطاعت کر سکتے ہیں. نمبر 9 رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا. اپنے رشتہ دار اپنے سگوں سے بات کرنا، ان سے ہمیں کٹ کو نہیں رہنا. اگر ہمیں اپنے رشتہ داروں سے کٹ کو سمجھو اسی بھی سزا ہے. یہ بھی بڑا گناہ. اس لیے ہمارے سگے ہے، دوستاں ہیں، بھیا ہے، بھانا ہے، بڑے وانو چچانو ہے، ایسا کون تو بھی اور دوسرے میں ان سے بات نہیں کر رہی ہیں، پڑوسیوں سے تو ہمیں ان سے بات کرنا ہے، دور نہیں رہنا ان سے. نمبر 10 زنا کرنا. نمبر 11 غیر فطری طریقے پر عورت سے جماع کرنا یا کسی مرد یا لڑکے سے اغلام کرنا. تو کسی عورت سے یا مرد سے ان کے پیچھے کے راستے میں غلط کام کرنا نہیں کرنا. ایسا عورت سے بھی سامنے کے راستے میں صحبت کرنا ہے، سو پیچھے کے راستے میں نہیں. نمبر 12 سود کا لین دین کرنا یا سود کا کاتب یا شاہد بننا. سود لے رہی آدمیاں تو سود لینا دینا بھی حرام ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے. اور لے رہی سود کا کو بول کو ہمیں بھی گواہ نہیں بننا. میں گواہ تو کا کو بول کو لیتا ہے میں گواہ ہوں. ایسا سود کے معاملے میں ہمیں گواہ بھی نہیں بننا اور وہاں لکھنا بھی نہیں میں لکھتوں کا بول کو. نمبر 13 ظلماً یتیم کا مال کھانا، یتیم بچوں کا مال کھا لینا، کون کیا پوچھتا نہیں لے کو بول کو. نمبر 14 اللہ پر یا اس کے رسول پر جھوٹ بولنا. جو باتیں قرآن حدیث میں نہیں ہے وہ باتیں حدیث کا کو بیان کرنا، قرآن کا کو بیان کرنا، ایسا نہیں کرنا ہے. قرآن میں ہے سو بیان کرنا، حدیث میں ہے سو باتیں بیان کرنا. نمبر 15 میدان جہاد سے بھاگنا. جہاد کے میدان سے بھاگنا، جنگ کے جہاد کی وجہ سے بھاگ جانا نہیں کرنا، ویسے بھاگنا نہیں. نمبر 16 جو اقتدار اعلیٰ پر ہو اس کا رعیت کو دھوکہ دینا اور خیانت کرنا. آدمی بادشاہ بن گیا، ذمہ دار بن گیا، پبلک کو دھوکہ دے رہا ہوں تو ایسا نہیں کرنا. نمبر 17 تکبر کرنا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے رہنا، سب کو چھوٹا سمجھنا، سب کو نہیں یہ کیا ہے دیوانہ کیا بھی کرتا نہیں، میں سب کر لوں سو کو اپنی بڑائی جاتا رہنا خالی. نمبر 18 جھوٹی گواہی دینا یا کسی کا حق مارا جا رہا ہو تو جانتے ہوئے گواہی نہ دینا. جھوٹی گواہی دینا، پیسے کو بک جاتی لوگ جھوٹی گواہی دیتے رہتے.
देश टम्पो तो पैसे किसी क्या तो मामले में थे बोले हमें लिया था एक आदमी दिया रहता, फिर हमें अब इन दोनों है बोल लो, ये आदमी है बोल लो, इन दोनों पैसे लेन देन कर रही, हमें गवाह थे बोल लो, इन हमारे क्या कर दिया, हमें पैसे दिया तो मैंने देखा मैं गवाह नहीं था तो बोल रहे बोलती नहीं, अब हाथ भी क्या करता बिक गया था पैसा को, देखो हाँ कब दिया आपको पैसे, नहीं तो ऐसा झूठी दिया तो नहीं दिया तो दिया को, ऐसा झूठी गवाही बोलते रहते, नहीं बोलना ऐसा। और क्या है तो सर अब किसी आदमी का है नहीं पैसा अटक को है, हमारा मालूम हमें देखी वो हुआ सो अटक गया सो कैसा, हमें अगर हम खाली हमें जाको क्या तो बात बोले तो उसका मसला हल हो सकता, उस वक्त हमें क्या करना ज़ुबान बंद कर लेना, ये भी बड़ा गुनाह है। हमें जा क्या तो बोले तो देखी क्या को वो हमें सुनी देखी भाई ना अच्छे आदमी भाई ऐसा का को हमें बोल सकते हैं, बोले तो उनका मसला हल हो जाता, फिर भी हमें जाकर नहीं बोल रही कहीं को भाई उनसी को बोल को नहीं, वैसा नहीं करना, बोलना जाको हमें एक बात बोलो तो किसी ना किसी का कोई ना कोई फैसला अच्छा हो सकता है तो हमें जाकर वहाँ गवाही देना, अच्छी गवाही है तो सच्ची गवाही है तो। नंबर 19 शराब पीना या कोई नशा वाली चीज़ खाना पीना। नंबर 20 शराब की चीज़ें सब शराब पीना नहीं, दूसरी चीज़ें कितने नशे की चीज़ें हैं सब भी नहीं खाना नहीं पीना। नंबर 20 जुआ खेलना पत्ते खेलना सब चीज़ें नहीं खेलना नहीं करना इसमें। नंबर 21 किसी पाकदमन औरत को तोहमत लगाना, नेक औरत है नेक इंसान इस पर हमें इन गलीज़ है इन जिनाकार है इन बदकारी किया का को बोलकर औरत हंने वाला है इस पर हमें तोहमत इल्ज़ाम लगाना नहीं। नंबर 22 माल गनीमत में खयानत करना, जंग में जाकर जीत कर इस माल के बारे में हमें मैं रख ले तू किसे देता नहीं होगा खयानत नहीं करना। नंबर 23 चोरी करना। नंबर 24 डाका मारना छीन ले चले जाना। नंबर 25 झूठी कसम खाना, बता नहीं तो भी अल्लाह का कसम नहीं पड़ेगा वो बोल को झूठी कसम खाना। नंबर 26 किसी भी तरह से जुल्म करना, मारपीट कर हो या जुल्मन माल लेने से हो या गाली गलौज करने से हो। जुल्म किसी भी तरह का गाली देना ये भी जुल्म है, किसी को मारना ये भी जुल्म है, तो किसी को ऐसा जुल्म नहीं करना, गाली देना नहीं जुल्म करना नहीं। नंबर 27 टैक्स वसूल करना ये भी जायज़ नहीं। नंबर 28 हराम माल खाना या पीना या पहनना या खर्च करना, हराम माल खाना पीना हराम के चीज़ें पहनना ये सब चीज़ें नहीं करना, या हराम माल से कपड़े लेना ये भी नहीं है। नंबर 29 9 खुदकुशी करना या अपना कोई अज़ू काट देना, सुसाइड कर लेकर मर जाना या फिर अपना कोई अज़ू काट लेना। अब बाज़ लोग आजकल क्या करते हैं कमर हाथ वाला को कीड़े बन जाते रहते, ये सब नहीं करना। नंबर 30 झूठ बोलना, ये बड़े बड़े गुनाह है और भी बल्ला के गुनाह है, कल बोल तो लो ये गुनाह हमारे अंदर नहीं रहना, ठीक है।